بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل علی محمد کما تحب وترضى له۔ قرآن میں بار بار اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو ایک محنت پہ اور ایک صفت اختیار کرنے پہ تیار کیا ہے، ترغیب دی ہے، وہ ہے ذکر کثیر۔ لفظ ذکر کثیر استعمال ہوا، میرا ذکر بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ کرو۔ اب کتنی تعداد ایسی ہوگی جو ذکر کثیر میں شمار ہو؟ 1 تسبیح، 2 تسبیح، 1 لاکھ، 2 لاکھ۔ پھر ذکر کثیر سے مراد صرف تسبیح نہیں ہے، ہر وہ بندگی، ہر وہ عبادت جو میرے رب کو مطلوب بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مرغوب بھی ہے، وہ ذکر کثیر ہے۔ اور ہر وہ عمل جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے اور جس سے اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچے، اور وہ ہر وہ عمل جس سے اللہ جل شانہ کی رضا مطلوب ہو اور مل جائے، اور اس کی محنت کرنے کے عمل کو ذکر کثیر کہیں گے۔ اللہ جل شانہ کی محبت جس عمل سے ملے اور حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت جس عمل سے ملے، اس عمل کو ذکر کثیر کہیں گے۔ وہ چاہے تسبیح کا عمل ہے، چاہے وہ خدمت کا عمل ہے، چاہے وہ تلاوت کا عمل ہے، عبادت کا عمل ہے، اعمال کا عمل ہے، مخلوق کو اللہ کی محبتوں میں لانے اور بلانے کا عمل ہے، ہر اس عمل کو جس عمل میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، اس کو ذکر کثیر کہیں گے۔ تو اللہ پاک جل شانہ کے ہاں ذکر کثیر کیا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ذکر کثیر کیا ہے؟ تو کتنا کیا جائے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آقا نے فرمایا کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگے۔ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں کیا سمجھنے لگے؟ پاگل سمجھنے لگے۔ اتنا ذکر کرو۔ ایک بندہ تھا، اس نے یہ حدیث مبارکہ پڑھی، یہ حدیث مبارکہ پڑھی، اس نے بھائی یہ رکا اسی باکس میں ڈال دو، اگر مجھے رکے دینے شروع کر دیے پھر میں یکم رمضان سے میں نے رکوں کو سلسلے بند کیے ہوئے ہیں، اس لیے باکس رکھا ہوا ہے، معاف کرنا بھائی یہ باکس میں ڈال دو، میرے موضوع کو ختم نہ کرو، مہربانی کرو، میں پتہ نہیں کہاں چل رہا تھا، کیا بات عرض کر رہا تھا۔ ایک بندہ تھا، اس نے یہ حدیث مبارکہ سنی، جب یہ حدیث مبارکہ سنی نا، اس نے مسجد کا ایک کونا سنبھالا اور ذکر کرنا شروع کیا۔ جو ذکر کیا، اللہ کی تسبیح ذکر بیان کرتے 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 لوگوں نے نیک کہنا شروع کر دیا، اللہ والے ہیں، نیک ہیں، درویش ہیں، بزرگ ہیں۔ آج کی آیت میں ہم نے چونکہ میں نے اس تلاوت میں آج یہ سنی ہے، تو اسی کے بارے میں یہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں، ذکر کثیر کا۔ لوگوں نے آ کے اسے دعا کرانا شروع کر دی۔ وہ حیران کہ آقا کی حدیث تو ہے، تو لوگ تجھے پاگل کہیں گے، یہ تو تجھے بزرگ کہتے ہیں اور کامل کہتے ہیں، مکمل کہتے ہیں، درویش کہتے ہیں۔ حضور کی حدیث تو سچی ہے، شاید میرے ذکر میں کمی ہے۔ اس نے ذکر اور شروع کر دیا۔ میں کہا ذکر کثیر شاید یہ نہیں، اور ذکر کیا تو لوگوں نے اور زیادہ مرحبا، بچہ دم کر دیں، دعا کر دیں، یہ چیز قبول کر لیں۔
اس پہ ہاتھ پھیر دیں. پاگل کو تو ایسا نہیں کہا جاتا. پاگل کے ساتھ تو معاملہ ہی اور ہوتا ہے، رویہ اور ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ذکر تھوڑا ہے، شاید پھر اور ذکر شروع کر دیا. لوگوں کی کیفیات میں اور زیادہ تبدیلی آئی. ایک دفعہ ایک بندہ آیا مسجد میں، ایک دانا آدمی آیا. انہوں نے ان کی تعریف سنی. جب تعریف سنی تو آئے، دیکھا، عمل کہنے لگے، خیر کا عمل کر رہے ہیں، نیک آدمی ہیں، کیوں نہ ایسے کوئی باتیں تھوڑی سی کر لی جائیں. ان کے ساتھ بیٹھ گئے کہ آپ کو اپنے ذکر سے جب فرصت ہو، کبھی بھی، سارا دن میں انتظار کر رہا ہوں، جس پل، جس سمے، جس لمحے آپ کو فرصت ہو، میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا. انہوں نے بتا دیا وہ گھڑی. اس گھڑی میں ان سے بات کی، ان سے عرض کیا، دیکھو آپ ایک تنہا اکیلے ذکر کر رہے ہیں، اتنے سال ہو گئے ہیں، مسجد کا کونا سنبھالا ہوا ہے، اور آپ کے ذکر کی خوشبو دور تک پھیلی. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کہ پھول کی خوشبو باغ کے باہر چلی جاتی ہے. بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن. اگر آپ ذکر کریں اور روزانہ صرف 1 گھنٹہ نکالیں، اور ساتھ کے گھروں پہ، محلے پہ، بستی کی دکانوں میں اگر لوگوں کو کہیں کہ لوگوں آپ بھی یہ ذکر کیا کرو، تو کیا خیال ہے آپ کا ذکر 1 گنا ہوگا. اور آپ نے روزانہ 1 بندہ بھی تیار کیا ذکر پہ، تو مہینے کے بعد 30 بندے ہوں گے، اور سال کے بعد 360 ہوں گے، اور کتنے ہوں گے انہوں نے بتایا. آپ کا تو صدقہ جاریہ بڑھے گا. ایک یہ ہے کہ آپ اکیلے تنہا بس ذکر کرتے 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 اس دنیا سے چلے جائیں، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن یہ تو ذات کی نیکی ہے. امت کا مزاج تو یہ نہیں ہے. امت کا مزاج تو بڑا تفصیلی مزاج ہے. امت اپنی ذات کو لے کے نہیں چلتا، وہ سب کو لے کے ساتھ چلتا ہے. مدینے والے میرے آقا تنہا اپنی ذات کو لے کے نہیں چلے تھے. ان کے سامنے ساری دنیا تھی، سارا عالم تھا، اور قیامت تک کا آخری انسان تھا. سمجھ آ گئی یہ بات تو ٹھیک ہے. انہوں نے جا کے 1 گھنٹہ باہر نکلے، لوگوں نے مرحبا کہا، سبحان اللہ، آج ہمارے گھر دروازے بھی آ گئے، ہم تو چل کے جاتے تھے. انہوں نے کہا بھائی آپ بھی ذکر کیا کرو. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، سبحان اللہ، بالکل آپ جیسے فرمائیں گے. 1 گھنٹہ مختلف دروازوں پہ، مختلف دکانوں پہ، گلی میں کسی کھڑے فرد کو، کسی چوک میں کسی کو، پھر آ کے اپنا ذکر شروع کر دیا. پھر دوسرے دن 1 گھنٹہ اسی طرح، پھر بار بار اس کے پاس گئے. کچھ 2-1 ہفتے گزرے تھے تو ایک دفعہ یہ ایک دروازے پہ گئے. کہنے لگا، ایک بندہ کہنے لگا، اچھے خاصے مسجد بڑے، پتہ نہیں کیسے پاگل ہو گئے ہیں، ان کو کیا ہو گیا. اچھے خاصے مسجد میں بیٹھے تھے، تسبیح کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے، پتہ نہیں یہ کیسے پاگل ہو گئے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے. آپ بیٹھ کے بابا اپنا کام کرو، اپنا ذکر کرو، ہمیں اپنے دھندا کرنے دو. آپ تو فارغ آدمی ہو، ہم بھی فارغ آدمی ہیں. بس تیسرے ہفتے حضرت مرحبا، سبحان اللہ، میرا جی بھی کہنا مدینے نہیں جاؤں. تیسرے ہفتے سارا اسٹیمنا اور ساری زندگی کی ترتیب بالکل ٹھیک. اور انہوں نے کہا تو فارغ آدمی بابا، تو پاگل ہے، ہمیں بھی پاگل ہے. اسی وقت مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز نفل پڑھے. میں کہ مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی، صدقت یا رسول اللہ. میرے آقا آپ سچے، آپ کا فرمان سچا. اب سمجھ آئی ہے کہ جب تک تنہا تھے صادق امین کہتے تھے، اور جب لوگوں کو کہنا شروع کیا تھا، جھگڑا وہیں سے شروع ہوا تھا. مشرکین وہیں سے، اور ابو جہل وہیں سے بنے تھے. ابو جہل وہیں سے بنے تھے. اپنی ذات کے لیے تسبیح کرتے رہیں، سارا دن کرتے رہیں. آپ جتنا کریں گے لوگ آپ کو بزرگ کہیں گے، لیکن لوگوں کو کہنا شروع کریں گے نا، کیونکہ یہ کام ہے شیطان کا. شیطان جو ہے
وہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور جب دعوت کے مقابلے میں دعوت آتی ہے ایک ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اس کے خلاف شیطان ابھرتا ہے، پھر لوگوں کے اندر اکساتا ہے، نفس کی مدد لیتا ہے اور اس کے خلاف کرتا ہے اور سازشیں بناتا ہے، نفرتیں پیدا کرتا ہے، بدگمانیاں، شک، وسوسے پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، میرا اللہ بھی دیتا ہے سلامتی کی طرف دعوت، میرا اللہ بھی سلامتی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ تو اس بات پہ جب سامنے آتی ہے یہ چیز، اس پہ آپ لوگوں کو کہیں گے بھئی کیا ہے بزرگ، تسبیح پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، یہ تم نے کیا دھندا شروع کیا ہوا ہے، بھئی یہ اعمال کرو، یہ تسبیح کرو، یہ ذکر کرو، یہ نیکی کرو، تو بھی نماز پڑھ لیا کر، تو بھی تسبیح کر لیا کر، تو بھی ذکر کر لیا کر، میں بھی کرتا ہوں، بہت اچھا ہے، تسبیح خانے تو بھی آیا کر، اچھی باتیں ملتی ہیں، اعمال ملتے ہیں، ذکر ملتا ہے، یہ نیکی ملتی ہے، تو بھی اس کو کر لیا کر۔ یہ کیا سلسلہ ہے؟ مجھے کئی لوگ کہتے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے میرے سسرال والے کہتے ہیں یہ کیا ہے، ہمارے پیر صاحب تو آتے ہیں ایسا نہیں کرتے، سال کے بعد آتے ہیں، کچھ جو توفیق حسب ہوتی ہیں ہم ان کی کر دیتے ہیں، 5-10 دن رہتے ہیں، لوگ آتے ہیں، کسی کو تھپکی دے دیتے ہیں، کسی کی دعا کر دیتے ہیں، بس چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے، بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، نہیں بھئی پیر کو چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں پیر کو چھیڑ چھاڑ کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا جو بزنس ہے جیسے بھی ہے، ہماری شادی ہماری مرضی کی، ہماری غمی ہماری مرضی کی، مدینے والی کی مرضی کی نہیں، یہ چھیڑ چھاڑ جو آ کے پیر کرتا ہے اس کو یہ اجازت نہیں ہے۔ بس ٹھیک ہے، اس کی ایک حدود ہے، وہیں تک رہے، مسجد کی ٹوپی کی حدود ہوتی ہے، مسجد تک رہے، اس کے بعد میری مرضی ہوگی۔ انہوں نے کہا جب کہا نا، انہوں نے کہا بھائی آپ میرے آقا سچے ہیں، آپ اب سمجھ آئی ہے کہ اللہ کا اتنا ذکر کرو۔ آج مولانا نماز میں یہ تلاوت کر رہے تو ایک دم پورے جسم میں ایک ذکرن کثیرہ کی تفسیر گھومی، کیا انہوں نے آیت پڑھی ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا ذکر کرو پر اور زیادہ کرو اور دیوانگی کی حد تک کرو اور ذکر کثیر کرو۔ اور وہ ذکر کثیر کیا ہے؟ وہ ذکر کثیر یہ ہے، ایک ہے تنہا ذات کو لے کے چلنا، اور ایک ہے کہ مدینے والے کی امت کا غم کھانا اور مدینے والی کی مخلوق اور بندوں کا فکر کرنا، اور اس غم اور فکر میں اپنے آپ کو کھلانا، اور لوگوں کے طعنے تشنیع، لوگوں کا اعتراض تنقید برداشت کرنا، اور لوگوں کی ساری کی ساری تنقید اعتراض کو برداشت کر کے مقصد سے نہ ہٹنا، مقصد سے نہ ہٹنا، یہ ذکر کثیر ہے، یہ ذکر کثیر ہے، یہ ذکر کثیر ہے۔ وہ اپنی زندگی کر، تجھے کیا پڑی ہوئی ہے؟ بس ٹھیک ہے، تجھے نیکی کی ضرورت ہے، تسبیح پڑھتا رہے، نیکی کرتا رہے، تو خود حلال کھا، ہمیں کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو رشوت نہیں لینی نہ لے، تیرا ایمان اتنا ہوگا، ہمارا تو نہیں ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا۔ یہاں جو پیر آگے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یہ ناقابل برداشت ہے، یہ ناقابل برداشت ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی یہ ہے کہ اپنی منچاہی شادی، منچاہی غم، منچاہی کاروبار، منچاہا کاروبار اور منچاہی لائف سٹائل، منچاہی زندگی۔ اگر کوئی پیر کہے یا بن کہے، تسبیح خانہ بن کہے لوگوں کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے، بن کہے، تسبیح خانہ یہ نہیں کہتا یہ چھوڑ دو، یہ حرام ہے، شیطان بن جاؤ گے، خبردار شیطان کا بچہ یہ کیا کر رہا ہے، نہیں، تسبیح خانہ تو یہ نہیں کہتا ہی نہیں۔ تسبیح خانہ تو بن کہے، اللہ پاک کی محبت اور مدینے والے کا محبت کا نور انوارات دل میں اتنا تسبیح خانہ ڈالتا ہے کہ اندر سے خود ایک آواز پیدا ہوتی ہے کہ نہ، زندگی یہ نہیں، زندگی وہ ہے جو مدینے والے کی ہے۔
تسبیح خانہ تو خود بہت ایک آواز پیدا کراتا ہے. تسبیح خانے کی مثال یہ ہے کہ روٹی نہیں دیتا، روٹی لگانے والی گولی دیتا ہے، بھوک لگانے والی گولی. ایک کہتے روٹی دو، کھاتے کھاتے بندہ برباد ہو جائے گا. یہ روٹی کب تک پوری کر سکیں گے؟ اسے بھوک لگانے والی گولی دو. اسے جب بھوک لگانے والی گولی دو گے نا، پھر وہ گھر کے کونے کونے کو تلاش کرے گا، جو آئے کھاتا جائے گا، کھاتا جائے گا، کھاتا جائے گا. ہے تسبیح خانہ تو بھوک لگانے والی گولی دیتا ہے. صبح دوپہر شام کوئی آیا اس کو گولی دے دی، انہوں نے کہا پانی سے دودھ سے جیسے اندر چلی جائے. پھر دیکھی جا مولا دے رہا ہوں کرشمہ دیکھ. سارے جھگڑے تو شروع یہیں سے ہوتے ہیں کہ جب تو لوگوں کو کہتا ہے یا لوگوں کو لاتا ہے یا کہتا نہیں ہے یا ان کو کہتا نہیں ان کا فکر کرتا ہے. جھگڑا تو شروع یہیں سے ہوا. آقا میرے مدینے والے اس سے پہلے تو دنیا کے کائنات کے سچے تھے، اور وہ تھے اور ہیں. ان کے مطابق امانت دار تھے، کریم تھے، معزز تھے، مکرم اور محترم تھے. قریش مکہ کے مطابق جس دن یہ لب بول بولانا کہ جو میں کر رہا ہوں تم کرو بس، اور اس زندگی پہ آؤ جو سب سے مبارک زندگی ہے، اسلم تسلم. بس یہ دو لفظ تھے، اسلم اسلام لے آؤ، تسلم سلامتی پا جائے گا. تو جب یہ دو لفظ آئے ہیں نا، یہی دو لفظوں سے معاملہ سارا ایک آگ لگی. کیوں؟ وہ شیطان کو کسی نے کہا، اس نے کہا تو کیوں لوگوں کو پریشان کرتا ہے؟ میں تو نہیں کرتا، میں تو تھوڑی سی بس ایسے اشارہ کر دیتا ہوں، ایسے تھوڑا سا بس اشارہ کر دو. کیا؟ اس نے کہا میں آپ کو ایک کرشمہ دکھاتا ہوں. حلوائی کی دکان پہ گیا، اس کی شیرے سے نا شیرہ لے کے ایسے دیوار پہ ایسے چھینٹا مارا، دیوار پہ چھینٹا مارا تو مکھی آئی بیٹھی. سامنے ایک چھپکلی تھی، وہ چھپکلی مکھی کو پکڑنے کے لیے دوڑی. تو ایک بلی آئی ہوئی تھی اور ایک بندہ آیا ہوا تھا حلوائی کی دکان پہ مٹھائی لینے کے لیے، اس کے ساتھ کتا بھی تھا. اور چھپکلی نے دیکھا نا، بلی نے دیکھا چھپکلی کو، چھپکلی تیزی سے دوڑی اس پہ مکھی پہ، اور بلی تیزی سے جھپتی کس پہ؟ چھپکلی پہ، اور کتا بلی پہ، اور تھال ہو گیا الٹا مٹھائی کا. اب شیطان اس کو ساتھ لے کے کھڑا، انہوں نے کہا میرا کیا قصور ہے بتاؤ، میں نے تو صرف چھوٹا سا چھینٹا لگایا ہے. اب بتا میرا کیا قصور ہے، میں نے تو تھوڑی انگلی لگائی جسے کہتے ہیں، ہلکی سی میں جو ہے نا انجیکشن میں تھوڑا سا ایسا دیا، بالکل تھوڑا سا. اب بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ سارا دن مجھے گالیاں دیتے ہو، برا بلا کہتے ہو، میرا قصور کیا ہے بتاؤ تو سے. اور جھگڑا ہو گیا اور وہیں قتل ہو گیا. اس نے کہا تو نے مٹھائی دے گئی، اس نے کہا تیری بلی تھی، اس نے کہا تیرا کتا تھا. چھپکلی اور وہ شیرے کا چھینٹا مکھی وہ تو وہیں رہ گئی نا. تسبیح خانہ تو چھوٹا سا چھینٹا لگا دیتا ہے خیر کا، دل کے اندر ایسے چھینٹا لگا دیتا ہے. یہ تسبیح پڑھو، یہ ذکر کرو، یہ وظیفہ پڑھو، یہ عمل کرو، یہ ملے گا. اور انسان لالچی، وہ کہتا ہے مشکلات میں پھنسا ہوں، مسائل میں دھسا ہوں، یہ کروں گا مل جائے گا. اور واقعی کرتا ہے ملتا ہے، کیونکہ اللہ تو کریم ہے، اللہ اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اور قیامت تک رکھے گا. قیامت. اور کمزور بندے کا خیال ویسے زیادہ کیا جاتا ہے. پیشنٹ 6-7 ہوں، ایمرجنسی آئی سی یو والے کا خیال زیادہ کیا جاتا ہے. اس وقت امت آئی سی یو میں پہنچی ہوئی ہے، امت تو پہنچی آئی سی یو میں، یعنی ایمرجنسی وارڈ میں پہنچی ہوئی ہے امت. تو اس امت کا میرا رب کریم جو ہوا پھر خیال زیادہ رکھتا ہے. آئی سی یو میں ٹوٹیاں زیادہ لگی ہوتی ہیں، یہ سارا نظام زیادہ ہوتا ہے، آکسیجن ہے، ای سی جی چل رہی ہے، ہر وقت ٹیسٹ ہے، لک آفٹر ہے.
ICU، اس کا معنی سارا یہی ہے، انگلش کے 3 لفظ کا یہی معنی یہی ہے، انتہائی نگہداشت اردو میں کہتے ہیں۔ تو امت ساری ICU میں ہے، اور میرے خیال میں زیادہ مسئلہ CCU کا ہے، کیئر کارڈک یونٹ، یہی کہیں گے نا، CCU، دل کے مریض ہیں سارے، دل کہیں دے بیٹھے، دل کہیں گنوا بیٹھے، دل کہیں لٹا بیٹھے، اور دل کہیں تڑپا بیٹھے۔ امت کا اکثر طبقہ تو اس وقت ہارٹ کا پیشنٹ ہے۔ اب یہ CCU اور ICU والوں پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے؟ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہاں کوئی ایک پل بھی غفلت نہیں ہوتی۔ کریم اپنی ساری شفقتوں کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ یہ معاملہ کر رہا، ساری شفقتوں کے ساتھ۔ اب ہم کوئی ذکر کرتے ہیں، کرم فرما دیتا ہے، روح کی دنیا متوجہ ہوتی ہے، اندر کا من متوجہ ہوتا ہے، اندر کے من کو خوراک اور غذا ملتی ہے، من کی دنیا آباد ہوتی ہے، من کی دنیا شاد ہوتی ہے۔ جب من کی دنیا شاد ہوتی ہے، اس پہ جو ہے پھر زندگی میں انقلاب آتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ رات میں عرض کر رہا تھا، روحانی طاقت سے انقلاب آتا ہے جب اندر روحانی طاقت ملتی ہے، اور روحانی طاقت نہ ملے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اب اللہ کا ذکر ہم اتنا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اگر مخلوق ہمیں دیوانہ کہے تو کوئی حرج نہیں، اعتراض کرے۔ اس دیوانے سے مراد اعتراض، پاگل کہیں، اصل اعتراض، پاگل پہ اعتراض ہوتا ہے نا، اس کی ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے، اس کی چال پہ اعتراض ہوتا ہے پاگل کی۔ پاگل کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کیسے کھا رہا ہے، دیکھو ہاتھ کیسے مل رہا ہے، دیکھو کیسے بیٹھا ہوا ہے، کبھی ہاتھ یوں کرتا ہے، کبھی یوں کرتا ہے، کبھی یوں دیکھتا ہے، اور چھوڑو بیچارہ پاگل ہے۔ پاگل کے سونے پہ، پاگل کے جاگنے پہ، پاگل کے چلنے پہ، پاگل کے اٹھنے پہ، پاگل کے کھانے پہ، اور پاگل کی زندگی کے ہر شعبے پہ کیا ہوتا ہے؟ تعریف ہوتی ہے، اعتراض ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے۔ ذکر کثیر، ذکر کثیر، ذکر کثیر، جب ذکر کثیر ہوگا تو اس پہ اللہ کی مدد ملے گی۔ کیوں؟ اپنی ذات کے حلقے سے نکلا ہے، اس کے اندر امت کا مزاج پیدا ہوا ہے، اور مدینے والے کا نور اس کے اندر آیا ہے، اور مدینے والے کی طبیعت اور مزاج اس کے اندر پیدا ہوا ہے، اپنی ذات سے نکلا ہے۔ یہ ہے ذکر کثیر۔ اچھا، پھر انسان سہتا کیوں ہے؟ اسے پتا ہے اس پہ جو ملنے والا ہے وہ ملنے والا ہے جو کسی چیز پہ ملنے والا نہیں ہے۔ مؤذن صرف اپنی ذات سے نکلتا ہے، اذان دیتا ہے، غور سے سننا میری بات کو۔ مؤذن کو چاہیے اذان نماز پڑھ کے چلا جائے، کہتا نہ، لوگوں کو بھی بلاؤ۔ میرا اللہ کہتا ہے مٹی کو قیامت تک اس کے جسم کو نہ کھانا، اور مؤذن کی میت اور لاش 100% اللہ ویسے رکھ دیتا ہے، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے اذان دے رہا ہے بالکل پریزرو کر دیتا ہے اللہ پاک۔ اچھا، دوسری چیز، میرا اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کی گردن اور اس کا مقام اور اس کے اوپر بلند ہوگا، اور سارے جہان میں نمایاں کون ہے؟ مؤذن ہے۔ ہمارے ملک نواز صاحب ہیں، بکھر کے ذمہ دار ہیں، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے کئی سال پہلے کی بات ہے، تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہے، دریا نے رخ پلٹا اور اس طرف دریا آیا۔ دریا بازوں کا صدیوں کے پاس اپنے رخ بدلتے ہیں۔ دریا مانے سدا ایک مانی، تو ایک قبرستان بھی آ گیا۔ اب لوگوں نے دریا کا مقابلہ کیا کرنا تھا، بڑے پتھر پھینکے حکومت نے، ٹرکوں کے ٹرک، جالوں کے جال، دریا کہاں۔ آخر لوگوں نے اپنی میتیں نکالنا شروع کی۔ ہمارے ہاں کل ایک پٹھان تھا، کہیں سے آیا، مسجد میں رہنے لگ گیا، لوگوں نے اس کا نام بھنگی خان رکھ دیا۔ جمعدار، بھنگی، گلیوں میں جھاڑو دینے والا، یہ رکھ دیا۔
फकीर पठान था, कोई रोटी दे देता मोहल्ले में, कोई उधर से उधर, सारा दिन मस्जिद की खिदमत करता था, सफाई देता, अजान देता। कुछ अरसे के बाद मस्जिद का इंतजाम उसको दे दिया, उसकी शराफत की वजह से। बस वो वहीं पड़ा, मस्जिद में पड़ा रहता था और मस्जिद की खिदमत ही करता रहता था, अजान देता था, मस्जिद की सफाई करता था, पानी भर देता था। वो कहने लगे तकरीबन कुछ अरसा पहले फौत हो गया था, साल सवा साल पहले। हमने कहा कि भंगी खान का तो कोई वारिस नहीं, लेकिन हमारे मस्जिद का साथी था, मस्जिद की खिदमत करता था, उसकी मैयत भी हम निकाल के मुंतकिल कर दें, उसकी मैयत भी। कहने लगे मैं कई कब्रों की कब्र कुशाइयों में शामिल हुआ। कई कब्रें ऐसी थीं जो तंदूर की तरह सुर्ख थीं, कई कब्रें ऐसी थी जो बिल्कुल काली थीं, और कई कब्रें ऐसी थीं कि उनकी मैयत में, कहने लगे हमारे इलाके का एक बहुत बड़ा आदमी था, बेटे मुझे लेकर गए, जब कब्र खोली तो फौरन कहा बस 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 बंद कर दो। वापस सुबह देखा तो वो मैयत नहीं थी, पानी काट के ले गया था। जब भंगी खान की कब्र खोली तो भंगी खान बिल्कुल ठीक था, 100%, जैसे अभी दफन किया, जिस्म भी गर्मा गर्म और कफन भी लाजवाब, और भंगी खान की मैयत को उठा के मुंतकिल कर दिया। लोग सारी उम्र भंगी खान कहते रहे। अल्लाह के यहां उसका मकाम बादशाह खान था। हाँ, लोगों के यहां उस पठान को भंगी खान कहते थे, लेकिन मेरी अल्लाह की बारगाह में उस पठान का नाम क्या था? बादशाह खान। बस लोग भंगी खान कहते रहे, पर तू पैगाम देना न छोड़ना। मुअज्जिन सिर्फ नमाज का पैगाम देता है, और जो सारे दीन का पैगाम देगा उसको अर्शों में बादशाह खान कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा शहनशाह खान कहा जाएगा, खानाने खान कहा जाएगा, खाने आजम कहा जाएगा। मुअज्जिन सिर्फ नमाज की दावत देता है, और जो पूरे दीन की दावत देगा उसको जमाना भंगी खान कहता रहे, नौसरबाजी कहे, फ्रॉड कहे, धोखा कहे, फरेब कहे, कुछ भी कहता रहे, अल्लाह की बारगाह में उसका क्या मकाम होगा? यह है जिक्र कसीर, कि एक है अकेला और कसीर लोगों को, बेशुमार लोगों को अल्लाह की याद, मोहब्बत, इताअत पे और कमली वाले की गुलामी पे लगा देना। ये जिक्र कसीर है जो आज की हमने फजर की तिलावत में सुना। ये जिक्र कसीर है। तो कोई बात नहीं, लोग भंगी खान कहेंगे ना, क्या है, हमने उन्हें भंगी नहीं कहना, हमने उनसे प्यार करना। मुकाबले की राहें, मुकाबले के रास्ते हमने अख्तियार नहीं करने। वो कहते रहे, हमें जो तखल्लुस दें, जो लकब दें, जो कहें कहते रहे, हम अपनी राहों से ना हटें, अपनी मंजिल से ना हटें। जो मदीने वाले की राहें और मदीने वाले की मंजिल और रास्ते अख्तियार किए हैं ना, इसको नहीं हटना। अगर सच रास्ता है, हक रास्ता है, तो हक रास्ते पे कुछ न कुछ मसाइब और कुछ बातें सुनने को अगर मिल भी जाए तो समझ ले रास्ता हक है। ये उसकी निशानियों में से एक निशानी भी है। निशानियों में से एक निशानी भी है। आप तस्बीह खाने से जा रहे, तो तस्बीह खाने से जाते हुए जिक्र कसीर साथ लेके जाए, ठीक है ना? जिक्र कसीर साथ लेके जाए। आज जिक्र कसीर क्या कुछ एहसास हुआ कि जिक्र कसीर कैसे कहते हैं? तस्बीह खाने से जा रहे हैं तो तस्बीह खाने से जिक्र कसीर का पैगाम लेके जाए कि तस्बीह खाना एक जात का खाना नहीं है, एक आलम खाना है, एक मखलूकात का एक निजाम है यहाँ, और यहाँ इंसानियत मतलूब है। कोई फिरका, कोई मसलक मतलूब नहीं, इंसानियत मतलूब है। आदम के सारे बेटे और उसके एतबार से सारे मेरे भाई, सब आदम के बेटे और अम्मा हव्वा के बेटे, तो लिहाजा मेरे भाई।
تو یہ تسبیح کھانے سے یہ میسج اور پیغام لے کے جانا ہے، اور اسے اپنے دامن میں مضبوطی سے باندھ کے جانا ہے کہ یہ گرہ کھل نہ جائے۔ کیا خیال ہے؟ سب سونے جاگنے والے سارے لے کے جائیں گے؟ ہیں؟ پکی بات ہے؟ سونے والوں نے میرا پیغام سنا ہی نہیں تو پھر دے کر کیا جائیں گے؟ میں نے بتایا نہیں تھا کہ ایک ایم پی اے تھا، وہ افیون بہت کھاتا تھا، اکثر انہیں کیا وہ کہ جناب وہ ووٹنگ ہو رہی ہے ہاتھ کھڑا کرو، ایسے کر دیتا تھا، پھر گم ہو جاتا تھا۔ الیکشن اپنا اسمبلی میں کوئی بل پاس ہوتے ہیں نا، تو اس نے کہا جی ہاتھ کھڑا کرو آپ، ایسے ہاتھ کھڑا کر کے پھر گم ہو جاتا۔ اب یہ ذکر کثیر کا پیغام لے کے جانا ہے، پہلے اپنی ذات، اب دوسروں کو۔ اچھا چھیڑ چھاڑ کرتے رہے، پہلے دوسری چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، میں نے نہیں بتایا تھا، ارے ایک ساتھی تھا سعید موٹا، وہ جا کے اور تم موٹر سائیکل مار دیتا تھا، بتایا نہیں تھا، خود کو موٹر سائیکل مار دیتا تھا، پھر موٹر سائیکل گرے گا، پھر اٹھائیں گے کوئی نہ کوئی وقت تو۔ کریم نے جب رخ بدلا نا، اللہ اکبر، چھیڑ چھاڑ آپ کی وہ کرتا ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال تھا لیکن رخ بدلا، اور جب رخ بدلا پھر عالم کے اندر 3 بر اعظم ان کے اندر مدینے والے کا پیغام پہنچا کے رکھتے، کیونکہ سب سے زیادہ فتوحات جو ہوئی ہیں دور فاروقی میں ہوئی ہیں، سب سے زیادہ یہاں ایک یہ ہمارا فاطمہ جناح میڈیکل کالج کا ہاسپٹل ہے، وارث چوک ہے، یہاں ایک غالباً پتہ نہیں کون سی نیٹ ورک تھا، اس کی سمیں لگی، چھتری لگا کے نا ایسے سمیں لگی ہوئی تھی، لکھی ہوئی تھی یہ نمبر یہ لیں، آپ اچھا نمبر لیں، ہماری نیٹ ورک میں آئے، سم لیں، اتنے کی سم ہے، اس میں اتنے کا بیلنس ہے۔ حکومت نے کوئی اپنا نیٹ ورک والوں نے کوئی پیکج نکالا تھا کسی، میں وہاں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ بندہ فارغ کھڑا ہے، چلیے میرے پاس بھی فرصت ہے، میں کہا چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، میں نے کہا کوئی ایسا نمبر نہیں آپ کے پاس کوئی بہت اچھا لکی نمبر ہو؟ کہ ہاں سر دیکھیں بڑا خوبصورت نمبر ہے، میں کہا نہیں اس سے کوئی اچھا نمبر ہے، کوئی ایسا نمبر ہو زبردست قسم کا کہ جو لکی نمبر ہو، اور مجھے وہ مطلوب ہے، آپ دیکھیں، آپ آ کے ذرا دیکھیں یہ نمبر۔ میں نے کہا مجھے نمبر چاہیے ایسا جو میں سم یوں ڈالوں اور ڈائریکٹ اللہ سے بات کرا۔ ایسے دیکھ کے کہنے لگا یہ ساتھ مسجد، میں کہ یوں سم ڈالوں ڈائریکٹ اللہ سے بات کرائیں، میرا مسئلہ بہت زبردست سیریس ہے، بہت زیادہ جہان دنیا پھرا ہوں، تھک گیا ہوں۔ وہ کسی نے کہا کہ آپ کے پاس سم میں سمجھتا ہوں شاید ہو، تو کسی نے کہا کہ اوپر سے بات ہوگی، اوپر سے فون آئے گا تو نیچے کام ہوگا، انہوں نے کہا جی اوپر سے فون آیا ہے، تو یہ مجھے کوئی چاہیے، آپ ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے وہ اچھا ہاں، میں نے کہا ٹاور بھی لگے ہوئے ہیں، مینار بھی ہیں، ٹاور بھی لگے ہوئے ہیں، نیٹ ورک ہے لگتا ہے وہاں، 2 ٹاور اکٹھے لگے ہوئے ہیں، پھر تو نیٹ ورک اور اسٹرانگ ہوگا۔ بس یہاں سے ہماری دوستی ہو گئی، رخ سے پردے ہٹے، تور جلنے لگا، اور پھر میں نے اس کو اللہ کا نام دیا، میں نے کہا یہ پڑھا کر۔ میں گیا وہاں، ابھی وہاں مانسیرا سے آگے پاگلوں کا ہسپتال تھا، وہاں گیا، ان سے دعا کی، انہیں اعمال میں لگایا، آگے آیا تو میں نے کہا گاڑی میں پیک کر کے اوپر پہاڑ پہ چڑھنے لگے، میں کہ چھوڑ دو میں ایسے ہی چڑھنے دو، تو میرے کچھ ساتھی ساتھ تھے، آگے گیا تو وہ کک بیٹھا ہوا تھا جو ان پاگلوں کا کھانا پکاتا تھا، ایسے بیٹھا ہوا تھا، میں وہاں جا کے اس کے ساتھ تھڑے پہ بیٹھ گیا، کیا حال ہے، خیریت ہے؟
ساتھ ہمارے ایک اور صاحب بھی تھے، 2 مقامی حضرات تھے. تو میں نے کہا تو یہ فارغ بیٹھا ہے، اپنے ایک ساتھی سے کہا بھائی اس کو سورۃ کوثر کے فائدے بتا. تو میرا ساتھی 2-3 بتا کے اس کے ذرا سگنل تھوڑے آ رہے تھے، سگنل ڈراپ تھے، تو 2-3 فائدے بتا کے چپ ہو گیا. اور پھر میں نے چابی بھری، میں نے کہا اس کو سورۃ فائدے بتائے گا تو وہ کرے گا. میں نے اس سے پہلے پوچھا سورۃ کوثر آتی کیا نام؟ میں کہا سارا دن فارغ بیٹھا ہے، پڑھتا رہا کر. وہ کسی عمل پہ لگا کے جائیں، اس چھیڑ چھاڑ کسی عمل پہ لگا، اللہ کے نام پہ لگا اللہ کے بندوں کو. پھر میں نے اس کو کہا اس کی لگتا ہے یا بیٹری لو تھی یا سگنل اس کو نہیں مل رہے تھے، بیٹری لو تھی. پھر میں نے اس کو خود بتایا کہ یہ پڑھے گا یہ فائدہ ہوگا، یہ پڑھے گا یہ فائدہ ہوگا، یہ پڑھے گا یہ فائدہ ہوگا، یہ پڑھے گا شوق فائدہ. اب بتا. پھر کھول کے کتنا پڑھ لوں؟ میں کہا اب شوق پیدا ہوا ہے، دیکھ جس کے اندر سے سوال اٹھا نا کتنا پڑھ لوں، اب شوق پیدا ہوگا. میں کہا جتنا پڑھ. انہوں نے کہا اس کو کھائے گا نا یہ فائدہ ہوگا. کہ کتنا، 1 چمچ کھاؤں یا 2 چمچ اس دوائی کو؟ میں کہا آدھا چمچ کھا لیا کر. شوق پیدا ہوا اندر خود بخود. اور اس نے کہا جی بالکل میں سارا دن یہی کروں گا، فارغ بیٹھا ہوں. میں نے کہا پکاتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، کرتے ہوئے پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے. تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا، قدرت ذل جلال میں کیا نہیں گڑ گڑائے جا. چین سے بیٹھے گا اگر کام کے کیا رہیں گے پر، گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. گونا نکل سکے گا مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا. ذکر کثیر یہ ہے. میں کہوں میری اپنی حکمت ہے، بچوں کی روزی ہے. ابا جی نے تھوڑی بہت جائیداد چھوڑی ہے، وہاں سے روٹی آ جاتی ہے. مجھے کیا ضرورت ہے تسبیح خانہ بھاگ دوڑ، اپنے ساتھی بیچاروں کو دن رات لگانا، لائٹیں بجلی، لوگوں کے الزام، ادھر کی باتیں ادھر. یہ نہ جا مسجد نہ کر سجدے، وضو کے توڑ دے کوزے. میں تو کہوں یہ ہو جائے. نہیں، یہ میرے ذمہ ہے، کوئی کرے نہ کرے یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. میں نے ذکر کثیر کرنا ہی کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے. اور دیکھیں اس کی دکان بند ہے، ہڑتال والے دن وہ جا کے شوق سے کھولتا ہے، کہا کہ میرے پاس آئے گا. اور واقعی جاتا ہے بندہ، وہ بلکہ شوق سے کھولتا ہے. سمجھدار بندہ ہڑتال والے دن دکان شوق سے کھولتا ہے. جب ذکر کثیر عمومی ختم ہو جائے پھر تو شوق سے کیا جاتا ہے کہ اب تو ریوارڈ ایوارڈ زیادہ ملے گا. یہ نہیں ملے گا، ملے گا. اب یہ ہے ذکر کثیر. اور لوگ تمہیں اگر دیوانہ کہنا شروع کر دیں تو اس پہ نہ گھبرائیں، اور بزرگ کہنا شروع کر دیں اس پہ نہ اترائیں. اور میں تو کچھ ہو گیا، لوگ تو حضرت صاحب مجھے کہتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. نہیں، بلکہ نہ اترائیں نہ گھبرائیں، بلکہ کیا اس کی محبت میں پگھل جائیں کہ اللہ بس تو بچا لے مجھے، حفاظت بھی کر لے کام بھی لے لے، حفاظت بھی کر لے کام بھی لے لے. اب بیٹھ کے